السلام علیکم دوستو۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے جنت اور جہنم کو بنایا اور دنیا میں یہ قانون رکھ دیا کہ جو لوگ نیک اعمال کر کے اپنے رب کی رضا کو بجا لائیں گے وہ جنت میں جائیں گے اور ہمیشہ رہیں گے، اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام کی خلاف ورزی کی تو وہ جہنم میں جائیں گے۔ پھر بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے گناہوں کی سزا پا کر جہنم سے باہر آ جائیں گے، اور بہت سے وہ لوگ ہوں گے جن کا مقدر ہمیشہ کے لیے جہنم ہی ہوگا، اس سے کبھی بھی نہیں نکل سکیں گے، چاہے وہ وہاں صبر کریں یا چیخ و پکار کریں۔ اب ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو رب مانا، یا جو اللہ تعالیٰ کی صرف خاص صفات ہیں وہ کسی اور میں مانی، یعنی زمین و آسمان کو پیدا کرنا، بارشیں برسانا، ہواؤں کو چلانا، رزق دینا، زندگی یا موت دینا وغیرہ۔ یہ ایسی صفات ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خاص ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ صفات کسی جن یا انسان یا کسی اور مخلوق میں مانے گا تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا اس کو، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اکیلی ہی ساری کائنات کو چلا رہی ہے۔ اب اس کے بعد بات کرتے ہیں اپنے موضوع کی، جس کی وجہ سے میں نے یہ ساری باتیں آپ کو بتائیں۔ تو ہمارا موضوع دوستو ہالی ووڈ کی وہ موویز ہیں جس میں ایک ہیرو خدا بنا کر دکھایا جاتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کسی صفت کو اس میں دکھایا جاتا ہے، کیونکہ غیر مسلم لوگ جن کے ہاں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوسرا رب ماننا غیر معمولی بات ہے، لیکن اسلام میں مسلمان ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط اللہ تعالیٰ کو اکیلا معبود ماننا ہے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کو اکیلا معبود برحق نہیں مانتے ان کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوتا، چاہے وہ اپنے آپ کو کتنا ہی پکا مسلمان کہلوائیں۔ یہ پیغام ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ ان موویز کو بنا سوچے سمجھے دیکھتے ہیں کہ ان موویز بنانے والوں کا مقصد کیا ہے۔ ان کا مقصد مسلمانوں کو گمراہ کرنا ہے۔ دوستو ان موویز میں دجالی فتنہ ہے جو کہ ایک ہیرو کو ایسی پاور دیتے ہیں جن کو دیکھ کر ذہن ان کو خدا ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ دوستو دجال کا بھی مقصد اپنے آپ کو رب کہلوانا ہوگا، اور موویز بنانے والوں کا بھی مقصد یہی ہے۔ تو مثال کے طور پر آج بات کرتے ہیں ہالی ووڈ کی مووی تھار کی، جس میں ایک ہیرو کو خدا تصور کروایا جاتا ہے اور اس کی طاقت آسمانی بجلیوں کو کنٹرول کرنا ہے۔ اگر گوگل میں ہم تھور لکھ کر سرچ کریں گے تو وہاں اس موویز کے ہیرو کے متعلق کچھ اس طرح لکھا ہوگا: تھار اے پاورفل گاڈ آف آسگارڈ، جس کا اردو میں ترجمہ ہے کہ تھور ایک بہت طاقتور خدا ہے۔ دوستو لفظ گاڈ کا اگر ہم اردو میں ترجمہ کریں تو اس کا مطلب خدا ہے، اور اگر ہم عربی میں ترجمہ کریں تو اس کا مطلب اللہ ہے، یعنی انگلش میں اللہ تعالیٰ کو گاڈ کہتے ہیں۔ تو دوستو اس فلم کو دیکھ کر اگر کوئی مسلمان اپنے ایمان کو بچا سکے تو بہت مشکل ہے۔ تو اس طرح یہ فلمیں بنانے والے لوگ مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کے آگے گزارش ہے جو ان موویز کو بڑے شوق سے دیکھتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی دکھاتے ہیں کہ ہر مووی میں ضرور کوئی نہ کوئی دجالی پیغام ہوتا ہے جس کا مقصد انسان کو گمراہ کرنا ہے، اور مسلمان ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، جو کہ ہمارا حقیقی رب ہے۔ وہ ساری کائنات کو چلا رہا ہے اور ساری کائنات میں چلانے میں اکیلا ہے۔ اس کی طاقت اتنی ہے کہ اس کو کسی ہمسر کی ضرورت نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی، ملیں گے دوبارہ ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔